وبث منهما رجالا ونساء، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد المبعوث كافة للناس بشيرا ونذيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. صدر جلسہ و حاضرین مجلس، آج کی اس پررونق محفل میں میں آپ حضرات کے سامنے نکاح کی اہمیت اور اسلام میں نکاح کے طریقہ کار کے سلسلے میں لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. حضرات گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی نے زندگی گزارنے کا جو پاکیزہ طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو عطا فرمایا، وہ کامل اور مکمل ہے، بلکہ اکمل و احسن ہے. انسانی زندگی کے تمام شعبوں اور گوشے میں دین اسلام کی رہبری اور رہنمائی موجود ہے. انسانی زندگی کی ایک اہم ضرورت نکاح ہے، جس کے ذریعے انسانی زندگی کی تکمیل ہوتی ہے اور اسی سے نسل انسانی قائم ہے اور اسی سے خاندان اور برادریاں وجود میں آتی ہیں. اللہ کی عبادت و اطاعت پر قوت حاصل ہوتی ہے. نکاح کے ذریعے معاشرے کے اندر عفت و پاکدامنی کا ماحول بنتا ہے. دو خاندانوں کے درمیان محبت و الفت قائم ہوتی ہے. دو اجنبی رشتے ایک مضبوط بندھن میں بندھ جاتے ہیں. اسی وجہ سے اسلام نے نکاح کو عبادت قرار دیا اور عبادت کے طریقے پر انجام دینے کا حکم دیا، اور سب سے برکت والا نکاح اس کو قرار دیا جس میں تکلفات و تصنعات نہ ہو. ارشاد فرمایا: ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ. سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جو سادگی کے ساتھ کیا جائے. حضرات گرامی، افسوس صد افسوس، آج ہمارے معاشرے میں نکاح ایک مصیبت بن گیا ہے اور ہمارا عمل اس ارشاد عالی کے بالکل خلاف ہوتا جا رہا ہے. آج ہم اپنی مالداری کے جوہر شادیوں کی تقریبات کے موقع پر دکھاتے ہیں. جو لوگ بے روزگاری اور غربت کا رونا ہر وقت روتے رہتے ہیں، شادیوں کی تقریبات کے موقع پر وہ بہت خوشحال نظر آتے ہیں. اسراف اور فضول خرچی کی انتہا کر دیتے ہیں. دکھلاوا اور نام و نمود کی خاطر غضب الہی کو دعوت دیتے ہیں. محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو تکلیف پہنچاتے ہیں. شادیوں کی تقریب کا جو طریقہ ہم نے ایجاد کر رکھا ہے اور جن رسومات کی ہم پابندی کر رہے ہیں، اسلام میں اس طرح کے جن رسومات کی ہم پابندی کر رہے ہیں، اسلام میں ان رسومات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. دور صحابہ میں سب سے آسان سنت نکاح تھی، جس کے ذریعے معاشرے کے اندر عفت و پاکدامنی اور امن و امان قائم تھا. مگر آج نکاح کو مشکل بنا کر گناہوں کے دروازے کھول دیے، فسق و فجور، بے حیائی، عریانیت کا ماحول پیدا ہو گیا. کتنے نوجوان بچے اور بچیاں گھٹن کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. والدین بچیوں کی شادیوں کے انتظامات میں مختلف امراض کے شکار ہوتے جا رہے ہیں. میرے دینی بھائیوں، اسلام دین فطرت ہے اور جو چیز زیادہ ضرورت کی ہوتی ہے اس کو زیادہ آسان کیا جاتا ہے، اور جو طاقتور ہوتا ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. اسی وجہ سے دین اسلام نے بیٹی والے کے ذمے کسی بھی طرح کا مالی بوجھ نہیں رکھا. نکاح کے بعد جتنے بھی مالی بوجھ رکھے وہ سب شوہر کے ذمے رکھے. مہر، نفقہ، سکنا، یہ تمام چیزیں شوہر کے ذمہ واجب کی گئی. جو لوگ بیٹی والوں سے جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں یا کسی اور قسم کی مالی مدد چاہتے ہیں، وہ بے غیرت ہیں، بے شرم ہیں، فقیر ہیں، معاشرے پر بوجھ ہیں، صفت رجولیت پر ایک داغ ہے، زکوٰۃ کے مستحق ہیں. ایک بچی کی اس سے بڑی کیا قربانی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے والدین کو اور خاندان کو چھوڑ کر تمہارے گھر آئی ہے اور اس نے تمام خواہش تمہارے لیے قربان کی ہیں. اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی ضرورتوں کو پورا کریں، اس کو
محبت و عزت دیں، اس کا اکرام کریں اور اس پر خرچ کریں۔ حضرات گرامی، آج شادیوں کی بیجا رسومات نے بچیوں کو بوجھ سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہ بیٹیاں گھر کی رونق ہیں، والدین کی آنکھوں کا تارا ہیں، والدین کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ ثلاث بنات فأدبهن فأحسن تأدیبا وعلمهن فأحسن تعلیما کن لہ سترا من النار۔ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے 3 بیٹیاں عطا کی اور اس نے ان بچیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کی، تو کل قیامت کے دن یہ بچیاں اپنے والدین کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لاتے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ارشاد فرمایا، میری بیٹی میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ یہ عمل تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان بچیوں کے بارے میں جن کو ہم بہت سمجھ رہے ہیں۔ خدا ہم اپنے حال پر رحم کھائیں، معاشرے کو رسومات و فضولیات سے پاک کریں، نکاح کو آسان سے آسان کر بنائیں، گناہوں کے دروازوں کو بند کرنے میں ایک دوسرے کا تعاون کریں، ایسی شادیوں اور تقریبات میں شرکت سے گریز کریں جہاں منکرات و فواحش کا ماحول ہو۔ جہیز کے لین دین میں مکمل بائیکاٹ کیا جائے، بارات، سہرا، ہلدی، مہندی، مڈھا، بھات جیسی رسموں کو معاشرے سے ختم کیا جائے اور بچوں کی تعلیم و تربیت پر اس رقم کو خرچ کیا جائے جو دکھلاوے پر اور نام و نمود پر خرچ کی جا رہی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو ان رسومات سے پاک فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔